اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه کہا ان سرداروں نے کہ جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، جو تکبر کرنے والے تھے، من قومه حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب کہ اے شعیب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قریتنا اور ان لوگوں کو بھی جو کہ تم پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا یا تم واپس لوٹ آؤ، فی ملتنا ہمارے دین میں۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین کیا ہم اگر اس کو ناپسند کرتے ہوں تب بھی، یعنی اگر ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہوں کیا پھر بھی لوٹ آئیں؟ یعنی کہ ہم نہیں لوٹ سکتے۔ قد افترینا ہم افترا کرنے والے ہوں گے، بہتان گھڑنے والے ہوں گے، علی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کذباً ایک جھوٹا، ان عدنا اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی ہے، وما یکون لنا اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان نعود فیہا یہ کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، وسع ربنا کل شیء علما اور ہمارا رب وہ ہے کہ جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، علی اللہ توکلنا ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین اور یا اللہ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ بہترین فتح دینے والے ہیں۔ اس سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی جو بستی تھی قوم مدین، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مدین بین الاقوامی منڈی تھی، یہاں دور دراز سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، لیکن یہاں کے رہنے والے اس بستی والے ناپ تول میں کمی کرتے، انہوں نے مختلف پیمانے بنا رکھے تھے، جب چیز خریدتے تو اور پیمانے سے خریدتے، اور جب چیز بیچتے تو اور پیمانے سے بیچتے، یعنی جب لینے کی باری ہوتی تو پھر زیادہ وصول کرتے، جب دینے کی باری ہوتی تو کم ادا کرتے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے تنبیہ فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناجائز لوگوں کی جگہوں پر قبضہ نہ کرو، ناجائز ٹیکس وصول نہ کرو، ڈاکہ زنی نہ کرو، اس طرح کی تمام برائیوں سے اور سب سے بڑھ کر شرک سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ تو جو قوم کے بڑے وڈیرے تھے، تکبر کرنے والے تھے، سردار تھے، تو انہوں نے کہا اے شعیب یہاں سے ہم تمہیں نکال دیں گے، تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی نکال دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ لَتَعُودُنَّ عود کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو عود کا معنی ہوتا ہے جہاں پر پہلے ہوں وہیں پر واپس آ جائیں، اس کو عود کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم یہ پہلے کیسے اس جگہ پر تھے؟ تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے بت پرستی شرک کے اندر مبتلا تھی، جب اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو یہ لوگ توحید پرست بن گئے، شعیب پر ایمان لے آئے۔ چلیں ان کے بارے میں تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جس شرک پر تم پہلے تھے ان کی قوم نے کہا کہ اسی پر واپس آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام تو نعوذ باللہ کبھی بھی شرک پر نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے، اور نبی تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبوت کے اعلان سے پہلے وہ خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے قوم یہ سمجھتی رہی کہ شعیب ہمارے دین پر ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اعلان کیا اور لوگوں کو جو ہے بتایا کہ یہ غلط ہے، تو اس صورت میں لوگوں نے پھر یہ بات کہی کہ آپ جو ہے واپس اس پر لوٹ آئیں جس پر آپ پہلے تھے، یا خاموش ہو جائیں۔ لیکن نبی غلط کو دیکھ کر کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بت پرستی، اس شرک اور اس غلط طریقے پر آ جائیں تو ہم تو بہت بڑا اللہ کی ذات پر بہتان باندھنے والے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم کیسے اس ہدایت کو ٹھکرا دیں؟ اور کہا کہ ہم ہرگز اس راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جیسا جیسا حکم دیتا رہے گا ایسا ہم کرتے رہیں گے۔ ہر چیز، ہر بات، ہر حالت اللہ کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کے ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کی ذات کے سوا ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اپنی بات، اپنا مشن بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ ہم نے باطل کا انکار تو کر دیا، ہم نے حق کا دعویٰ تو کر دیا، یا اللہ اس پر استقامت دینے والے اور عافیت عطا فرمانے والے یا اللہ آپ ہی ہیں۔ اس لیے اپنی بات بیان فرمانے کے بعد شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، یا اللہ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے وہ بڑے بڑے سردار کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اے لوگو اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آخر کار کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام دعا کر چکے تھے، یہ قوم باز نہیں آ رہی تھی، انہیں بار بار متنبع کر چکے تھے، جب نہیں تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، چنانچہ یہ ہوا کہ ان کو ایک زوردار زلزلے نے آ پکڑا۔ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، منہ کے بل جو ہے یہ لوگ پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے یغنوا فیہا، جیسے کہ وہاں پر تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ سخت ترین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے، جو وہاں کامیاب وہ سب سے بڑا کامیاب، جو وہاں نقصان میں وہ سب سے بڑے نقصان میں ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، وقال، اور کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، کیا میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا؟ یعنی کہ یقیناً میں نے تمہیں اپنا رب کا پیغام پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، مگر کیا افسوس کیا جا سکتا ہے ایسی قوم پر کہ جو ناشکری ہو، جو کفر اختیار کرنے والی ہو، اس پر کیا افسوس کیا جا سکتا ہے؟ افسوس تو اس پر کیا جائے جسے توبہ کا موقع نہ ملا ہو، جسے سمجھانے والا کوئی نہ آیا ہو اور اچانک عذاب آ جائے۔ بار بار سمجھایا، انبیاء کو جھٹلایا، اس کے باوجود انبیاء نے مشقتیں برداشت کر کے قوم کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کیا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، آخر کار ان پر عذاب آ گیا۔ تو جو اپنا ہی نقصان کرنا چاہتے ہو ان پر کیا افسوس کرنا اور کیا جو ہے وہ ندامت کرنا۔ لہٰذا ان ساری باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین ہمیں دین عطا فرمایا، توحید پر مشتمل، رسالت پر مشتمل، اور ہمارے دین کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ہمیں ان گزشتہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور دیکھو دین محفوظ رہتا ہے عمل سے۔ ہم جتنے بھی معلومات حاصل کر لیں، جب تک عمل نہیں تو کامل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔